لیکن کال کے لحاظ سے اگرچہ ہماری مشاورت جاری ہے، لیکن میرے سامنے ایک مسئلہ ہے، اور اس کو اگر کوئی بزدلی کہے تو بے شک کہے، لیکن اگر قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاؤں تو کسی کی بزدلی کے جملے سے مجھے کیا ہوگا؟ بزدلی کے تانے تو اعلی حضرت کو بھی لوگوں نے دیے. یہی لفظ جو آج ہمارے بارے میں بولے جا رہے ہیں نا، اے بین ہی یہ لفظ میں فتاوی رضویہ سے دکھا سکتا ہوں. جب اعلی حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا، اور اعلی حضرت کو کچھ سنی لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ جلد نمبر 14 میں چونکہ اگلی دلیل پیش کرنی ہے آپ کو اس کا بتا رہا ہوں کہ کیا کیا لفظ لکھے جا رہے تھے اعلی حضرت کے بارے میں. پہلے صورتحال کے 2 جملے کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی بیرونی دشمن اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کفار کی مدد سے باغیوں نے چھین لیے ہیں. مکہ مدینہ اور کفار جزیرۃ العرب جدہ وادن وغیرہ میں اپنے قدم جمائے بیٹھے ہیں، خلافت ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. یہ لکھتے 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 آگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اپنے گھروں اور زرخیز علاقوں سے زبردستی نکالے جا رہے ہیں، مسجدوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ لکھ کے آگے وہ بندہ لاہور کا ہی تھا، اکبری منڈی کا، چودھری عزیز الرحمان اس کا نام تھا. آگے لکھتا ہے تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ یعنی اعلی حضرت کو پتہ نہیں حالات کا یا ذمہ داری کیا ہے میری. کہتا آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں، کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے، اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ اعلی حضرت کو سارا الزام دیا جا رہا ہے. یہ ایک جدا موضوع ہے. یہاں پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب لکھا اس مسئلے میں، تو آپ نے اس جواب کے اندر فتاوی عالمگیری سے ایک حوالہ لکھا، اور وہ آج ہمارے جو نوخیز علماء ہیں اور عوام اور کارکنان ہوش والے، جو باہوش کارکنان ہیں، بے ہوش نہیں، یا جنہیں گھٹی یہ دی گئی ہے کہ آگے کان بند کر لو، ہماری سن لینے کے بعد آگے کان بند کر لو، نہ قرآن سننا ہے، نہ سنت سننی ہے، نہ اپنے اکابر کی بات سننی، بس آگے کان بند کر لو. ان کے لیے نہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ يَتَضَمَّنُ مُنْكَرًا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ. فرمایا جس امر بالمعروف سے کام اچھا ہو لیکن اس کے ضمن میں کوئی برائی آ رہی ہو کہ وہ کریں، تو ساتھ معروف کے ساتھ منکر بھی آ رہا ہے. معروف کے ساتھ منکر بھی آ رہا ہے. مثلا دھرنا ہے، ریلی ہے، یہ ہے معروف. منکر کیا ہے کہ لوگوں کے گھر جلا دیے جائیں، بسیں جلا دی جائیں. فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ يَتَضَمَّنُ مُنْكَرًا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ. تو اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. تو اتنے لوگ پہلے ہمارے پاس ہوں ذمہ دار کہ ہماری ریلیوں اور دھرنوں کے اندر وہ کنٹرول کریں کہ اس معروف کے ہوتے ہوتے کوئی منکر نہ ہو جائے، نیکی کے ہوتے ہوتے کوئی جرم نہ ہو جائے. یہ تقاضا ہے پہلے نمبر پر. اور اس کے ساتھ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف کے 3
سٹیپ بیان کیے کہ کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی محض افضل ہوتا ہے. وہ صرف علماء کے لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. ان کان یعلم باکبر رأیہ انہ لو امر بالمعروف یقبلون ذلک منہ ویمتنعون عن المنکر فالامر واجب لا یسع ترکہ. کہ اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ میں یہ امر بالمعروف کروں گا تو اثر ہوگا اور معروف جو ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا اگلوں کی طرف سے اور وہ بدی سے باز آ جائیں گے، تو فرمایا اس حالت میں تو امر بالمعروف کرنا فرض ہے، واجب ہے. یہ ایک شک. دوسرا وَلَوْ عُلِمَ بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، اگر اکبر رائے سے یہ پتا چلے کہ اگر یہ امر بالمعروف کیا گیا قَذَفُوهُ ہو اگلے پتھر ماریں گے، وَشَتَمُوهُ ہو اور اس کو گالیاں بھی دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، گالیاں آئیں گی، پتھر آئیں گے. کہتے ہیں فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، اب اس امر بالمعروف کو ترک کر دینا افضل ہے. وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ، کہ قبول بھی نہیں کریں گے، وَلَا يَخَافُ مِنْهُ ضَرْبًا وَلَا شَتْمًا، اور یہ بھی نہیں کہ ماریں اور آگے سے گالیاں دیں، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو امر بالمعروف کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن ساتھ فرمایا وَالْأَمْرُ أَفْضَلُ، اگر کرے تو افضل ہے. یعنی 3 کیٹیگریز بیان کی امر بالمعروف کے لحاظ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اس کے لحاظ سے یعنی امر بالمعروف جو ہے وہ تو ہے صرف زبان سے، زبان کے لحاظ سے، اور اس زبان کے لحاظ سے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ ہم نے تو احتجاج بھی کیا، ریلیاں نکالی، دھرنے دیے. اور اب جس وقت صورتحال یہ بن گئی کہ امر جو ہے وہ متضمن ہونے لگا کسی نقصان کو، یہ نیکی کا کام، تو اب فقہا کی رائے کے مطابق ہمیں یا تو پھر اتنے انتظامات کر لینے چاہیے کہ صرف یہاں تک مسئلہ رہے کہ یہ ہمیں فیصلہ منظور نہیں، اور آگے کوئی کسی کی گاڑی کو نہ مارے، کوئی کسی کے مکان کو نہ جلائے، تو اس طرح کی صورتحال پر مکمل کنٹرول رہے، تو پھر یہ پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہوگا اور کرنا چاہیے. لیکن اس بنیاد پر کہ ہم دیں کال پورے ملک میں اور لوگ نکل آئیں گھروں سے اور وہاں ہمارا کوئی ایک بندہ بھی جاننے والا نہ ہو یا کوئی کنٹرولر نہ ہو، اور وہ آگے کسی اور حادثے کا باعث بنے، یعنی معروف متضمن ہو جائے کسی منکر کو، تو اس کا بھی تو شریعت ہی کہتی ہے دھیان رکھو. اگر اس دھیان کو کوئی بزدلی کہے تو یہ تو اعلی حضرت کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ڈرو، فتویٰ دو، یہ جو ہم کہتے اس کے مطابق دو، تم جو ہے وہ ڈری ڈری باتیں کر رہے ہو. تو یہ آخر شریعت کے ضابطے ہر وقت کے لحاظ سے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہی ہو. حماقت اور شجاعت میں فرق تو معمولی سا ہے. تو ضروری نہیں کہ ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے دین کی وجہ سے ہو. بلکہ ایک مقام پر اعلی حضرت کہنے لگے کہ مظنون نہیں کہ منع سے مانے، بلکہ شور و شر کا احتمال بیشتر ہے. منع سے اگلے نے ماننا کوئی نہیں اور شر زیادہ ہو جانا ہے. ایسی جگہ جب تغییر بالید مقدور نہیں،
کہ اپنا اقتدار نہیں. تغییر بالید تو یہ ہے نا کہ وہ کہیں کہ آسیہ ملونہ کو چھوڑنا ہے، ہمارے پاس قوت ہو، ہم کہیں نہیں ہم نے پھندے لگانی ہے، آمنے سامنے ہمارا اختیار ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، حکومت میں اقتدار میں ہم برابر ہیں، کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ان والا کام نہ کرنے دیں. تو فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں تغییر بالید مقدور نہیں، یعنی جو برا کام کیا جا رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کو بدلنا ہاتھ کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یہ ہماری قدرت میں نہیں. تغییر باللسان کچھ ضرور نہیں، اور اس پر ترا یہ کہ نامفید ایسا شور مچانا اور بلا وجہ شرعی شورشوں کے لیے سینہ سپر ہو جانا کون سی شریعت نے واجب مانا. اس بنیاد پر عادت کہتے ہیں ایسے ہی مواقع کے لیے رشاد الہی ہے، ایسے ہی مواقع کے لیے، ایسے ہی مواقع کے لیے رشاد الہی ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو سنبھالے رہو، دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہ دے گا جب تم راہ پر ہو. اور ساتھ پھر وہ فتویٰ بھی لکھا، بلکہ حدیث لکھی، فرمایا ہاں اگر کسی منکر شرع پر گمراہان گمراہ گر فرقہ بندی کریں اور اسے بزور زبان و زور و بہتان معروف شرع کا جامہ پہنائیں تو پھر فرما عالم بولے، عالم اپنے علم کا اظہار کرے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس پر وہ حدیث لکھی اذا ظہرت الفتن فلیظہر العالم علمہ، کہ جب فتنے آ جائیں تو اپنے عالم اپنے علم کا اظہار کرے. ومن لم یفعل، جو یہ نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. تو اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کے جو ترازو رکھ کے تولے برابر برابر. اب اس زمانے کے بھی ایسے پائے گئے کہ جو کہہ رہے تھے ڈرو نہیں، تو حضرت نے کہا میں ڈر کب رہا ہوں، میں نہیں ڈرا، ہاں ڈرا ہوں تو رب کے پکڑ سے، ڈرا ہوں تو اس سے کہ کہیں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اور المیہ یہ ہے کہ یعنی آج ان لوگوں کے ہاتھ میں فیس بک اور یہ اور وہ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کا دائیں طرف کون سی اور بائیں کون سی ہے، اور وہ علماء کے قبلے سیدھے کرنے لگے. اور اس میں پھر میں کہوں گا کہ کچھ حصہ ان اکابرین کا بھی ہے، اگر چپ رہیں گے تو چھوٹو نہیں بولنا نیچے سے، وہ خود بولیں، وہ خود طے کریں. ہم جب کرتے ہیں تو پھر غازی صاحب کی تحریک سے لے کر اب تک ہر ایک کا یہ کہ یہ ہم سے پوچھتے نہیں، ہم سے پوچھتے نہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ بولتے نہیں، ہم فون کرتے ہیں وہ سنتے نہیں، ہم مل کے پوچھیں وہ کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ، بس یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. تو اس بھنور میں اہل سنت پھنسے ہوئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق بھی میں ساتھ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ ہوش کریں وہ لوگ کہ جن کی اپنی کوئی رائے نہیں، جدھر ان کو لونڈے لونڈے جوان دبائے پھرتے ہیں وہ ادھر دبے جا رہے، آگے اپنا موقف ان کا ہے ہی نہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. ہم نے دین پڑھا، ہم دین جانتے ہیں، ہم اتنے سال اسلام پہ پہرا دیتے آئے ہیں، ہمارا کردار تمہارے سامنے ہے، تم کل جنم لے کے آج تم مفتی بن گئے ہو. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ یعنی ایسے ایسے لوگ جو غازی صاحب کی تحریک کے آغاز میں شاید ان کی باہوش ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اگرچہ دنیا میں تو تھے، لیکن آج وہی صلاح الدین ایوبی ہیں اور وہی خالد بن ولید ہیں اور وہی وقت کے فضل خیر آبادی اور وہی امام احمد رضا بریلوی بنے ہوئے ہیں، اور پتہ ان کو ہے کچھ نہیں.
اور کہتے یہ ہم خیر آبادی ہیں اور کام ان کا بربادی ہے. تو اس واسطے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیش نظر ہے. اور اس میں جس طرح کی آغاز میں حکومت اور وزراء اور یہ جو کچھ تھا وہ سب ہم نے تفصیلاً بیان کیا اور ان کو جھنجھوڑا. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک لفظ کی قیمت ہمیں دینی پڑے گی اور ہم پہلے بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ قیمت تھوڑی سی ہے، اگلی گرفت زیادہ ہے. لہذا ہم نے تو اس کے پیش نظر بولنا ہے اور اس کے پیش نظر نکلنا ہے. یہ آج تک برقرار رہے اور اللہ تعالی حالات حاضرہ میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.